خیر صاحب، وسطی پنجاب میں سیلاب اور بارشیں جو ہوئیں اس نے اچانک تباہی پھیلائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کی جانب سے پانی بھی کھولا گیا اور یہاں ہمارے یہاں سارا معاملہ جو آپ کے سامنے ہوا، لیکن یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ جو ڈیمیج ہے اس کو کنٹرول کیا گیا۔ اب جنوبی پنجاب میں جو پانی پہنچ رہا ہے وہ تقریباً 8-9 دن کے بعد پہنچ رہا ہے۔ اب جو جلال پور پیر والا ہے، شجاع آباد ہے، یہ نواحی علاقوں میں ہم جو دیکھ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ جو پیشگی انتظامات جنوبی پنجاب کی انتظامیہ کو کرنے چاہیے تھے اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ فیصل بھائی، ایک تو آپ کا بہت شکریہ۔ میں جنوبی پنجاب مسلسل خود رہا ہوں کئی دن، اور پرسوں ہی میں ملتان اور مظفر گڑھ سے واپس پہنچا ہوں، اور میرے 3 وزٹ ہیں ملتان کے اور 3 مظفر گڑھ کے ہیں۔ اس وقت بھی ہماری جو مظفر گڑھ کے ڈی سی اور ڈی سی ملتان ہے، سیکٹری اریگیشن، ڈی جی پی ڈی ایم میں ان کی میٹنگ چل رہی ہے، کیونکہ پانی کا بہرحال وہاں پہ ایک پریشر ہے، اور وہ ہمارے بالکل علم میں تھا کہ پانی ادھر آئے گا، کیونکہ جب تریمو ریلیز کرے گا، اور تریمو پہ ریلیز 5,33,000 ہے، وہ اسٹڈی ہے، لیکن جب آپ اس کی طرف آگے آتے ہیں ہیڈ محمد پہ، تو ہیڈ محمد کی سطح میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، لیکن شیر شاہ پہ اس وقت ہمارا پریشر زیادہ ہے۔ تو پہلے دن سے جب انڈیا سے پانی ریلیز ہوا ہے ہمیں، کیونکہ ہمارا جو اپنا سسٹم ہے پی ڈی ایم اے کا، اس سے ہمیں بالکل نظر آ رہا تھا کہ بارشیں غیر معمولی ہیں بھارت میں۔ ہم نے وقت پہ لوگوں کا انخلاء شروع کیا، ہمارے بالکل علم میں تھا۔ سیالکوٹ سے لے کے دریا چناب میں، مرالا سے لے کے پنجنت تک ایک شہر جو ڈی سیز ہیں، کمشنر، ڈی پی او، آر پی اوز اور سارے جو آفیشلز ہیں میرے سمیت اور ہمارے منسٹر سمیت، ہم فیلڈ میں موجود رہے ہیں، اور جو انسانی بساط میں حکومت کی کیپیسٹی ہے، ہم نے انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہندوستان نے ہمیں وقت پہ مطلع نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ ہماری تیاریاں مکمل تھیں، اور جس دن ہمیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب سیالکوٹ میں، ستلج میں اور راوی میں تینوں دریاؤں میں پانی آئے گا، ہم نے اسی وقت اپنا آپریشن شروع کر دیا تھا، اور اسی رات مڈ نائٹ 1 بجے ہم نے میٹنگ کی تھی، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب بھی تھے، اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ خود بھی موجود تھیں، اور سارے کمشنرز کو، ڈی سیز کو ہم نے کلیئر میسج دیا تھا کہ آپ آج ہی آبادی کا اور جانوروں کا انخلاء کریں، جو انہوں نے رات کو شروع کر دیا تھا، اور ویری نیکسٹ ڈے سے ہم خود فیلڈ میں چلے گئے تھے۔ میں خود 16 دن فیلڈ میں رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ نے بڑی بھرپور کام کیا، لیکن ازمائش اتنی پڑی ہے، ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے کہ لوگ واقعی پریشان ہیں، اور 10-10 12-12 فٹ پانی کھڑا ہے، اور کیمپس میں جو لوگ رہ رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کیمپ میں رہنا بھی کوئی آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے۔ جو اپنے گھر کی چار پائی ہے یا اپنے گھر کا بستر ہے، وہ تو گھر کا آرام ہے۔ تو ہم پہلی ہمارا سٹیپ تھا انخلاء انسانوں کا، اپنے بہنوں بھائیوں کا، جانوروں کا۔ سیکنڈ ہے ریلیف کا کام، کہ ان کو کھانا، ان کی خدمت پیش کیا جائے، چارے کا انتظام کیا جائے، ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ نے پہلی بات کی اپنے انٹرو میں، بیماریوں کے حوالے سے اس کی اسٹیٹک اور موبائل ٹیمز بنائی جائیں، ویکسینیشن آف جانوروں کی جائے۔ تو اس وقت ہم سیکنڈ سٹیپ پہ گزر رہے ہیں۔ تیسرا سٹیپ ہے کہ ان کی معاوضہ کیسے دینا ہے، جس پہ آج پی ڈی ایم نے اور ایس ایم بی آر نے کام مکمل کر لیا۔ اس کی 2 میٹنگ وزیر اعلیٰ صاحبہ خود کر چکی ہیں، اور وہ انشاءاللہ اگلے 2-3 دن میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس پیکج کو اناؤنس کریں گی، جس میں اسٹرکچرل ڈیمیج، کراپ ڈیمیج، کیٹل لاس، اور خدا نہ خاص اگر کوئی شخص کو پیارا ہو گیا ہے۔ چوتھا یہ ان دا لانگ رن اگلے سال کی تیاری بھی ہم اس پہ شروع کر رہے ہیں، کہ اگلے سال کی پوری سٹڈی ہم نے کرنی ہے کہ کتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے، بریچ پوائنٹس کی کیا صورتحال ہے، ریسکیو کو مزید امپروو کیسے کرنا ہے، پی ڈی اے کو مزید امپروو کیسے کرنا ہے۔ تو ہم چاروں جہتوں پہ کام کر رہے ہیں اور دن رات کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ اس آزمائش سے گزر جائیں۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ راوی کی صورتحال جو ہے وہ جسڑ سے لے کر بلوکی تک بہتر ہو رہی ہے۔ بلوکی سے لے کے سدنائی تک ابھی ایک صورتحال ہے، سدنائی اور بلوکی کے درمیان پانی تھوڑا سا فلکچویٹ کرے گا، اور سدنائی کے بعد کنڈ سرگانہ میں، چناب میں یہ پانی مل جاتا ہے۔ چناب کی صورتحال یہ ہے کہ مرالا، خان کی، قادر آباد نیچے جا چکا ہے، رواز برج جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے، جھنگ کا، تریمو سے لے کے ہیڈ محمد تک، اور ہیڈ محمد سے لے کے شیر شاہ تک، اور شیر شاہ سے لے کے پنجنا تک، یہاں پہ ایک صورتحال ہے پرابلم کی۔ ستلج کی صورتحال یہ ہے کہ 3 دن سے پانی 3,19,000 کیوسیک پہ کھڑا ہے، اور ستلج میں ہریکے سے پانی آ رہا ہے، چونکہ اپ سٹریم تھوڑا ویک ہوا ہے سسٹم۔ آج بارشیں ہوئی ہیں شہروں میں، لیکن جو انڈیا کا علاقہ ہے، جموں کا یا ہماچل پردیش کا، وہاں پہ بارشیں کم ہوئی ہیں۔ اس ویک سسٹم کی وجہ سے اس کا امپیکٹ 5 سے 8 دن میں آئے گا۔ سو ستلج 8 سے 10 دن میں پانی پہنچے گا پنجنت میں، لیکن چناب اور راوی جو ہیں یہ تھوڑا تیز چل رہے ہیں۔ پہلے ان کی ویلوسٹی بالکل 3 کلومیٹر پہ تھی، اب ویلوسٹی جو ہے ڈبل سپیڈ پہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 7 سے 8 دن میں چناب راوی اور 12 سے دن میں ستلج کا انشاءاللہ صورتحال نارمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم فوری طور پہ ریہیب کا کام شروع کر دیں گے۔ جی
خیر صاحب، عام تاثر یہ ہے کہ شہروں کو، بڑے شہروں کو بچانے کے لیے آپ نے دیہاتوں کو ڈبو دیا. آپ سے مراد آپ یا آپ کی صرف گورنمنٹ نہیں ہے، ہماری جو انتظامی مشینری ہے، یہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے کہ جی جب کسی شہر کو کسی قسم کا خطرہ ہو تو دیہاتوں کی طرف بند جو ہے توڑ کے دیہاتوں کی طرف اور ان کی فصلیں اور ان کے باقی جو ہے نقصان کر دیا جائے. نقصان تو پھر بھی وہ ریاست کا ہی ہوتا ہے، حکومت اور عوام کا ہوتا ہے. تو اس اسٹریٹجی میں کب تبدیلی آئے گی؟ کب ایسی فول پروف پلاننگ ہوگی کہ دریاؤں میں پانی آئے، زیادہ آئے، کم آئے، لیکن ایک شہر کو بچانے کے لیے 100 دیہات کو نقصان نہ اٹھانا پڑے؟ ارشاد بھائی، آپ نے بڑی ایک تو امپورٹنٹ بات کی ہے. جتنے بھی بریچز ہیں پنجاب کے، وہ ہم سب کے علم میں ہیں. ان تمام بریچز کا میں نے خود ان پرسن وزٹ بھی کیا ہے. بریچ جب آپ کرتے ہیں ایس او پی کے تحت کرتے ہیں، اس کا ایک ایس او پی ہے جس میں اریگیشن بھی ہے، ڈی سی بھی ہے، اس میں ایک پاک فوج کے آفیشل بھی ہیں. تو ملٹی ڈپارٹمنٹس ہیں جو اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بریچ کم کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بالکل درست کہا، شہروں کی چونکہ آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک آبادی ایک اس ایریا میں 5000 ہے، اور اسی ایریا میں اگر دوسرے پانی جائے گا تو وہاں پہ 1 لاکھ ہے. شہر نے فیڈ کرنا ہے ریلیف کے کام کو جو آپ نے گاؤں کا کرنا ہے. سو آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے بڑی آبادی اور انفراسٹرکچر. آپ کا جو براج کا انفراسٹرکچر ہے جس کو آپ نے بچانا ہوتا ہے، جس کا کریٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ اس پوائنٹ سے اوپر جائے گا تو براج ڈیمیج ہوگا. سو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ شہروں کو بالکل بچایا جاتا ہے، لیکن اس کا اگلا جو ہم سولوشن اب اگلے سال کر رہے ہیں کہ ہم بریچز پوائنٹس کو ایک تو بڑھائیں گے اور تھوڑا ان کو ری وزٹ کریں گے، اور دوسرا دریا کے بیڑ میں جو بستیاں یا جو آبادیاں ہیں ان کو کچھ کیش ٹرانسفر کر کے وہاں سے شفٹ کیا جائے گا تاکہ اگلے سال خدا نخواستہ اگر پانی آتا ہے تو اس میں جو انسانوں کی آبادی کا ڈیمیج ہے وہ کم سے کم ہو. نہیں، یہ خالد صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ ان کو کیش ٹرانسفر کر دیں گے، کمپنسیٹ کر دیں گے، لیکن جب آپ کسی کا گھر سے اس کو دوسری جگہ منتقل کریں گے تو متبادل زمین بھی دینی پڑے گی. کیا یہ بھی ہے کہ جو لوگ سر اس پہ ارشاد بھائی، ہاں یہ آپ نے نہیں بڑی امپورٹنٹ بات کی آپ نے. اس پہ ڈسکشن جاری ہے. پرپوزل بالکل دی گئی ہے کہ اگر کسی کو کسی کا سے اٹھانا ہے، چونکہ غریب لوگ ہیں تو جو حکومت کی جگہ ہے، کوئی شاملات ہے، اس پہ دیکھا جائے. لیکن یہ بھی ڈسکشن ہے، اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ بہت بہتر پیکیج ہیں لوگوں کا جو فصلوں کا نقصان ہے، جو اسٹرکچرل ڈیمیج ہے ان کا کیٹل کا ہے، انشاءاللہ اس کو پورا کیا جائے گا. خیر صاحب، ایک آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی. شہروں میں کچی آبادیوں کو آپ منتقل کرتے ہیں یا ان کو ایک متبادل جگہ دیتے ہیں، 4 دن کے بعد وہ وہیں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، معاوضہ بھی لے لیا، متبادل جگہ بھی لے لی. تو یہ کوئی ایسا فول پروف نظام بنا رہے ہیں کہ جو آپ کسی کو کمپنسیٹ کریں تو یہ نہ ہو کہ وہ کمپنسیشن بھی چلی جائے اور اس کے بعد وہ وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ہاں عام روایت ہے اور عام عادت ہے لوگوں کی؟ ارشاد بھائی، آپ نے بہت اہم بات کی ہے. یہ بالکل اس بات کی شیورٹی کی جائے گی کہ جب کسی کو وہاں سے ٹرانسفر کرنا ہے تو وہاں پہ واپس نہ آ سکے. اس کے چاہے اتھارٹی بنانی پڑے، چاہے اس کے لیے ریاستی کسی محکمے کی ڈیوٹی لگانی پڑے، اس کے بغیر معاملات نہیں چلیں گے. کیونکہ جو ڈیزاسٹر اس وقت ہوا ہے، میں تقریباً سب شہروں میں گیا ہوں، گاؤں میں گیا ہوں، بہت ہی صورتحال پتھیٹک ہے. خاص طور پہ وہ لوگ بیچارے غریب لوگ جن کی فصلیں بہہ گئی ہیں، جو اپنے گھر سے بے گھر ہو کے ریلیف کیمپ پہ رہ رہے ہیں. ریلیف کیمپ پہ گو کہ کافی کوشش کی حکومت کی طرف سے، لیکن ظاہر ہے وہ آئیڈیل صورتحال نہیں ہے.